بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ہدایہ اولین کی جلد ثانی سے کتاب الایمان کا سبق ہمارا جاری ہے اور آج کا ہمارا سبق نمبر 4 ہے۔ اولاً آج کے سبق میں بھی عبارت پڑھی جائے گی، ثانیاً اس کا ترجمہ ہوگا اور پھر اس کی تشریح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ اذا قال وحق اللہ فلیس بحالف وهو قول محمد رحمہ اللہ تعالی واحدى الروايتين عن ابی یوسف رحمہ اللہ وعنه رواية اخرى انه يكون يمينا لأن الحق من صفات الله تعالى وهو حقيته فصار كأنه قال والله الحق والحلف به متعارف ولهما أنه يراد به طاعة الله تعالى إذ الطاعات حقوقه فيكون حلفا بغير الله. قالوا ولو قال والحق يكون يمينا ولو قال حقا لا يكون يمينا لأن الحق من اسماء الله تعالى والمنكر يراد به تحقيق الوعد۔ یہ اتنی عبارت ہوئی آج کے سبق کے لیے۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اذا قال وحق اللہ فلیس بحالف، جب اس نے کہا وحق اللہ تو وہ حالف شمار نہیں ہوگا۔ وهو قول محمد رحمہ اللہ، اور یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ وإحدى الروايتين عن ابی یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی 2 روایتوں میں سے یہی ایک روایت ہے۔ وعنه رواية اخرى انه يكون يمينا، اور امام ابو یوسف کی دوسری روایت یہ ہے کہ یہ یمین شمار ہوگی۔ لأن الحق من صفات اللہ تعالی، اس لیے کہ حق اللہ تعالی کی صفات میں سے ہے۔ وهو حقیته، اور وہ اس کا حق ہونا ہے۔ فصار كأنه قال والله الحق، تو یہ ایسا ہو گیا گویا اس نے یوں کہا واللہ الحق۔ والحلف به متعارف، اور اللہ تعالی کی صفات میں سے کسی صفت کے ذریعے قسم کھانا متعارف ہے۔ وَلَهُمَا أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى، اور طرفین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ لفظ حق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت مراد لی جاتی ہے۔ اِذِ الطَّاعَاتُ حُقُوقُهُ، اس لیے کہ طاعات و عبادات اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے۔ فَيَكُونُ حَلْفًا بِغَيْرِ اللَّهِ، پس یہ غیر اللہ کی قسم شمار ہوگی۔ قالوا، مشائخ نے فرمایا، وَلَوْ قَالَ وَالْحَقِّ، اگر اس نے الحق معرفہ کہا تو یہ یمین شمار ہوگی۔ وَلَوْ قَالَ حَقًّا، اور اگر اس نے حقًا نکرہ کہا لا يَكُونُ يَمِينًا، تو یہ قسم شمار نہیں ہوگی۔ لِأَنَّ الْحَقَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، اس لیے کہ الحق یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔ وَالْمُنْكَرُ يُرَادُ بِهِ تَحْقِيقُ الْوَعْدِ، اور نکرہ حقاً کہنے کی صورت میں اس سے وعدے کو پورا کرنا مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہ عبارت اور اس کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس عبارت کی تشریح۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ اذا قال وحق اللہ، آج کی پڑھی گئی عبارت میں مصنف ہدایہ لفظ وحق اللہ سے قسم کھانے کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ لفظ وحق اللہ سے قسم کھانے کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے جس میں ائمہ احناف ہی کے مابین اختلاف ہے۔ فقہائے احنافی کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ صورت مسئلہ یہ ہے
کہ کسی شخص نے وحق اللہ لا افعل کہا، وحق اللہ لا افعل کہا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسم صحیح نہیں ہے اور قسم کھانے والا حالف شمار نہیں ہوگا، اور یہی قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ گویا کہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک لفظ وحق اللہ سے قسم منعقد نہیں ہوگی، وحق اللہ لا افعل کذا سے طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک قسم منعقد نہیں ہوگی لفظ وحق اللہ سے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ امام ابو یوسف کی لفظ وحق اللہ سے قسم کھانے کے سلسلے میں دو روایتیں ہیں، جن میں سے ایک روایت میں وہ بھی طرفین رحمہم اللہ کے ساتھ ہے۔ امام ابو یوسف کا بھی وہی قول ہے جو ابھی ماقبل میں طرفین رحمہم اللہ کا گزرا، کہ امام ابو یوسف کے نزدیک بھی ایک روایت کے مطابق لفظ وحق اللہ سے قسم منعقد نہیں ہوگی، قسم درست نہیں ہوگی۔ لیکن امام ابو یوسف کی دوسری روایت یہ ہے کہ لفظ وحق اللہ اس جملے سے، اس لفظ سے قسم منعقد ہو جائے گی اور قسم کھانے والا حالف شمار ہوگا، قسم درست ہوگی، قسم منعقد ہو جائے گی اور قسم کھانے والا حالف شمار ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ لفظ حق یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا برحق ہونا مراد ہوتا ہے۔ لفظ حق اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا برحق ہونا مراد ہوتا ہے، لہذا حالف کا وحق اللہ کہنا یہ واللہ الحق کہنے کے درجے میں ہوگا، واللہ الحق کہنے کے درجے میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صفت حق کے ساتھ متصف ہے، اور واللہ الحق اس جملے سے قسم کھانا متعارف اور معہود ہے، واللہ الحق سے قسم کھانے کا رواج اور دستور ہے، تو اس طرح سے یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہوئی۔ آگے عبارت ہے وَلَهُمَا أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى، یہاں سے مصنف ہدایہ نے طرفین رحمہم اللہ کی دلیل کو بیان فرمایا ہے۔ طرفین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ لفظ حق سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری مراد لی جاتی ہے، لفظ حق سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری مراد لی جاتی ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کی عبادت اور اطاعت کریں، اللہ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کی تابعداری اور فرما برداری کریں، اور اطاعت و فرما برداری یہ غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے، لہذا حق اللہ کے ذریعے قسم کھانا یہ غیر اللہ کی قسم ہوگی، حق اللہ کے ذریعے قسم کھانا یہ غیر اللہ کی قسم شمار ہوگی، اور غیر اللہ کی قسم کھانا درست نہیں ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ حق اللہ سے قسم نہیں ہوگی اور قسم کھانے والا حالف شمار نہیں ہوگا۔ یہ ہو گئی طرفین رحمہم اللہ کی دلیل۔ تو بہرحال لفظ وحق اللہ سے قسم کھانے کا اختلافی مسئلہ اور دلائل مکمل ہوئے۔ آگے عبارت آ رہی ہے قالوا ولو قال والحق يكون یمینا، فقہائے اعظام اور مشائخ کا لفظ حق کے ذریعے قسم کھانے کے سلسلے میں فیصلہ کن قول بیان فرما رہے صاحب ہدایہ۔ لفظ حق سے فقہائے اعظام اور مشائخ کا فیصلہ کن قول بیان فرما رہے ہیں، کیا ہے کہ اگر حالف نے والحق
کو معرفہ استعمال کرتے ہوئے قسم کھایا، لفظ الحق پر الف لام داخل کر کے اسے معرفہ استعمال کرتے ہوئے قسم کھایا، تو اس سے قسم درست ہو جائے گی، اس سے قسم درست ہو جائے گی، قسم منعقد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ الحق معرفہ ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ قسم کھانا درست اور صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ قسم کھانا درست اور صحیح ہے، جیسا کہ ماقبل میں بھی گزر چکا ہے۔ لیکن اگر حالف نے حقاً للہ، حقاً کو نکرہ استعمال کرتے ہوئے قسم کھایا، حقاً کو نکرہ استعمال کرتے ہوئے قسم کھایا، تو قسم منعقد نہیں ہوگی، قسم صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ جب نکرہ ہو، لفظ حق جب نکرہ ہو تو اس سے وعدہ کو پورا کرنا مراد ہوتا ہے، جس کو صاحب ہدایہ نے بیان فرمایا والمنکر یراد بھی تحقیق الوعدی، کہ جب حقاً نکرہ ہو تو اس سے وعدے کو پورا کرنا مراد ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں وعدے کو پورا کرنا تو مراد ہو سکتا ہے، حقاً کو نکرہ استعمال کرنے کی صورت میں وعدہ کو پورا کرنا تو مراد ہو سکتا ہے، لیکن یمین مراد نہیں ہو سکتی ہے اور یمین منعقد نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال آخر میں لفظ حق کے متعلق فیصلہ کن مسئلے کا حاصل یہ ہوا کہ لفظ الحق اگر معرفہ استعمال ہو تو اس سے قسم درست ہوگی، اور اگر لفظ حقاً نکرہ استعمال کر کے قسم کھائی جائے تو پھر قسم صحیح نہیں ہوگی، قسم منعقد نہیں ہوگی۔ یہ ہوا آج کا سبق۔ اب انشاءاللہ آئندہ کل ہم اگلا سبق پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔